بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ایران نے قطر میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملہ کر دیا۔ دوحہ کے آسمان پر دھماکے، ایران نے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ ہرمز آبنائے بند ہونے کے خطرے سے عالمی توجہ۔ یورپی یونین اور کینیڈا کا نیا سیکیورٹی معاہدہ منظور۔ نیٹو سربراہ نے ایران پر امریکی حملوں کو جائز قرار دے دیا۔ پیوٹن نے ایران کی زبانی حمایت کی لیکن فوجی مدد سے گریز کیا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، ایران پر حملے کے بعد دنیا میں کشیدگی۔ لندن میں فلسطینی مظاہرین نے برطانیہ کی پابندی کے خلاف احتجاج کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران میں حکومت کی تبدیلی پر صرف سوال اٹھایا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے قطر میں امریکی ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا۔ ایران نے قطر میں واقع العدید ایئر بیس، جو مغربی ایشیا میں امریکی فوج کا سب سے بڑا اڈا ہے، جس پر 6 بیلسٹک میزائل داغے۔ اس اڈے پر تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ تہران نے اس حملے کو ایران کے جوہری مقامات پر امریکی فضائی حملوں کا طاقتور جواب قرار دیا ہے۔ پینٹاگون نے حملے کی تصدیق کی ہے اور نقصانات کو اور جانی ہلاکتوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ حملہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھانے والا اقدام ہے، جس نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ دوحہ کے اوپر دھماکے، ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل حملہ کیا۔ قطر نے اپنا فضائی حدود بند کر دیا، جس کے بعد دوحہ کے آسمان پر دھماکے اور میزائل دیکھے گئے۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ اس نے العدید ایئر بیس پر طاقتور میزائل حملہ کیا ہے، جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ یہ حملہ گزشتہ ہفتے ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری کے بعد آیا ہے۔ مقامی افراد نے زوردار دھماکوں اور ہنگامی الارم کی اطلاعات دی ہے۔ یہ صورتحال خطے میں جنگ کے خطرے کو بڑھا رہی ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل نے ہرمز آبنائے بند کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا، لیکن یہ تنگ آبی گزرگاہ ہے عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ آبنائے خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع ہے اور تیل کی کمی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں سے روزانہ دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ اگرچہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ آئی تو تیل کی قیمتیں آسمان چھو سکتی ہیں اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کینیڈا سربراہ EU برسلز میں ہونے والے اجلاس کے بعد یورپی یونین اور کینیڈا نے ایک نیا سیکیورٹی معاہدہ کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ سیکیورٹی کے تمام شعبوں میں مشترکہ تعاون کو یقینی بنائے گا۔ اس معاہدے کا مقصد دفاع، سائبر خطرات، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانا ہے۔ دونوں اطراف کے رہنماؤں نے عالمی استحکام اور جمہوری اداروں کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ بیان اس وقت میں آیا جب ایران نے امریکی حملوں کے جواب دینے کا ایک اہم اجلاس نیٹو دھمکی دی ہے، جلد ہی ہونے والا ہے، جس میں یہ مسئلہ اہم ہوگا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران نے روس سے مدد مانگی، لیکن روس نے صرف زبانی حمایت کی۔ ماسکو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات ہوئی، جہاں پیوٹن نے حملوں کو بے بنیاد قرار دیا۔ تاہم روس نے ایران کو فوجی امداد دینے یا براہ راست مداخلت کرنے سے گریز کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس مغرب کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے بچنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے جوہری مراکز فروردو، نتنز اور اصفہان پر اچانک حملہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس حملے کا کوڈ نام آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیا گیا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں ایران سے ہاتھ اٹھاؤ کے نعرے لگاتے ہوئے مظاہرے ہوئے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے انتقام کی دھمکی دے دی، جبکہ ٹرمپ نے اس حملے کو شاندار کامیابی قرار دیا۔ عالمی رہنما اس خطرناک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ہزاروں افراد نے لندن میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا، جبکہ برطانیہ نے تنظیم پر دہشت گردی کے قانون کے تحت پابندی لگا دی۔ برطانوی حکومت نے اس گروپ کی رکنیت کو غیر قانونی قرار دیا، جس پر آزادی اظہار کے تحفظ کے حامیوں نے تنقید کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ قدم قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بارے میں صرف ایک سوال اٹھایا تھا۔ یہ بیان ایران پر امریکی حملوں کے بعد آیا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے رویے پر تشویش موجود ہے، لیکن کوئی نئی پالیسی نہیں بنائی گئی۔ ان بیانات نے امریکہ اور ایران کے تعلقات پر بحث کو ہوا دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.